محترم سامعین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ربیع الاول کا جو ہے مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا تھا، اور وہ واقعہ ہمارے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، جو انسانوں کے لیے ذریعہ نجات اور ہدایت تھے، جن کے متعلق رب کریم فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ احسان کی صورت کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ان میں ایک رسول بھیجے ہیں، رسولا من انفسہم، اور یہ بھی احسان ہے کہ یہ رسول انہی میں سے ہے، یعنی کہ جن، فرشتے، نور وہ نہیں ہے، کون ہے؟ بشر ہے۔ رسولا من انفسہم، کام کیا کریں گے؟ یہ جو عظیم رسول بھیجے گئے، انعام کیا گیا، احسان کیا گیا، اس نبی کا کام کیا ہوگا؟ مقصد کیا ہوگا آنے کا؟ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا عظیم کارنامہ، اس کے آنے کا مقصد یہ ہوگا رسولا من انفسہم یتلو علیہم، کہ پڑھیں گے ان کے اوپر آیات رب کی، یتلو علیہم آیاتہ، رب کی آیاتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کو پڑھائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کریں گے۔ کس چیز سے پاک کریں گے؟ گناہوں سے۔ گناہوں سے پاک کس طرح ہوں گے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ بدعت میں، رسومات میں، گناہوں میں، غلط چیزوں میں مبتلا تھے، آپ عالم کے ساتھ بیٹھے، مفتی کے ساتھ بیٹھے، آپ نے دین کو سیکھا، آپ نبی کے وارث کے ساتھ بیٹھے، آپ نے دین کو سیکھا، آپ گمراہی سے نکل کر روشنی میں آ گئے، آپ ہدایت میں آ گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کون سی کتاب ہے؟ رب کی کتاب ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مقدس ہے۔ یہ کتاب اس امت کے پاس ایک سرمایہ ہے، اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اس کتاب کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کتاب میں کیا ہے، کیا تعلیمات دیے گئے۔ اس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا گتے پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، اس گتے کے اندر، دو گتوں کے اندر اوراق پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ایمان ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ایمان ہے۔ ہمیں وہ جاننا پڑے گا کہ وہ کیا کچھ لکھا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں کیا کچھ حکم دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میں کہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا۔ رب کریم کیا فرمائیں گے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت تھا، ہر چیز کے لیے وقت تھا، اگر وقت نہیں تھا تو میرے کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا، اگر وقت نہیں تھا تو میرے نبی کی سنتوں کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ جو تبلیغ میں جانے کے بارے میں والد صاحب بار بار بات کر رہے ہیں، مقصود کیا ہے تبلیغ میں جا کر؟ اس کتاب کو سمجھے، اس کتاب کے تعلیمات کو سمجھے، نبی کی سنتوں کو سمجھے، میری نبی کی زندگی کیا تھی، میرے نبی نے کیا زندگی گزاری تھی۔ آج مسلمان وہ بھول گئے، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود۔ آج شکل صورت آج مسلمانوں نے غیروں کی بنا دی، نصارہ کی بنا دی، اور کاروبار لین دین وہ یہود والے بن گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود۔ آج مسلمان اس حالت پر پہنچ چکے، آج مسلمان غیروں کے نقش قدم پر چلے، مسلمان غیروں کے اس قدر نقش قدم پر چلے، اپنے نبی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے۔ یہ عظیم نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ
کہ ہم نے اتنے عظیم نبی بھیجا، اس نبی کی کیا شان بیان کی جا سکتی ہے، کیا تعریف بیان کی جاتی ہے۔ رب کریم فرماتے یہ اتنے عظیم نبی جس کی کوئی شان بیان نہیں کر سکتا، یہ عظیم نبی ہم نے تمہیں دیے ہیں، لیکن کس مقصد کے لیے یہ نبی دیے ہیں، اس مقصد کو پہچان لو۔ آج امت اپنے نبی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے کہ یہ عظیم نبی ہمیں کیوں دیے گئے، کیا درس دے کر گئے، کیا تعلیمات دے کر گئے، اور صحابہ نے ان تعلیمات کو کس طرح لیا، کس طرح سینے سے لگایا، کس طرح اس پر عمل کر کے دکھلایا کہ عرب اور عجم ان کے ماتحت بنے۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ پہچانے اور اپنی نبی کی قدر کرے۔ جو نعمت ہوتی ہے جتنی بڑی، اس کا مقام، مرتبہ اور وہ اس کا احسان اور اس کا جو ہے خیال رکھنا، یہ بھی امت پر کیا ہے، ضروری ہے۔ رب کریم نے انعام کر کے یہ تمہیں بتلایا کہ یہ عظیم نعمت آپ کو کوئی چیز دے اور آپ کو کہے کہ میں تو سعودیہ سے آپ کے لیے لایا ہوں، دبئی سے لایا ہوں، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، آپ اس کو پھینک دو، وہ آدمی کیا کہے گا؟ آپ اس قدر نمک حرام ہے، آپ اس قدر جو ہے گھٹیا حرکت آپ نے کی، میں نے اس قدر عقیدت اور محبت سے آپ کے لیے یہ تحفہ لایا، آپ میرے سامنے اس کو پھینک دیں۔ اس عظیم نبی کی سنت ہے، آج آپ دیکھیں کہ اس عظیم نبی کی سنت ہے میرے اور آپ کی زندگی میں موجود ہے کہ نہیں۔ آج مسلمان اس وجہ سے سنت کو چھوڑ دیتے، یہ تو سنت ہے بھائی چھوڑ دو۔ کیا سنت اس لیے ہوا کرتی؟ بھائی صحابہ تو سنت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، آج 1400 صدی کا مسلمان کہتا ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ نے یہ کچھ سیکھا تھا، صحابہ نے سنت پر جان دینی سیکھی تھی، صحابہ نے سنت پر جان دینی سیکھی تھی۔ یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم نبی کی سیرت اور صورت اور شکل صورت اپنی زندگی جو اپنے نبی کے طریقے کے موافق گزاریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اس عظیم مہینے میں تمہارے عظیم پیغمبر دنیا میں آئے تھے، لیکن یہ نہ ہو ایک دن کی خوشی کر کے تم نے نبی کا حق ادا کر دیا۔ نہ جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس نبی کی تعلیمات کو بجا لانے کی ضرورت ہے، بس ایک دن کی خوشی کر لو، بس مزے ہو گئے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ پورے سال، پھر اگلے سال جو ربیع الاول کا جو انتظار کرو۔ جس طرح صحابہ نے خوشی منائی، صحابہ نے خوشی کس طرح منائی؟ صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم گمراہیوں میں تھے، اندھیروں میں تھے، ظلمت میں تھے، ہمارے نبی کے تعلیمات آئے، ہم نے نبی کی تعلیمات کو لیے اور سینوں سے لگائے، زندگی میں لائے، ہماری زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ آج ہماری زندگیاں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری زندگیاں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، ہم کامیابی کے راستے پر چلنے والے بن سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی نبی کی سیرت کو اپنایا، اپنی نبی کی سیرت اور صورت کو ہم نے اپنایا۔ آج سے ہم عہد کر لیں میرے بھائیو دوستو کہ آج کے بعد کوئی یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں داڑھی کیوں نہیں کاٹ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ میری نبی کی سنت ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ میں داڑھی اس لیے نہیں کاٹ سکتا ہوں کہ میرے حبیب کی سنت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے کیا تجھے میری صورت اور میری سیرت اتنی بری لگی کہ آپ نے میرے سنت کو ذبح کیا؟ آپ نے میرے جو ہے سنت کو ذبح کیا؟ میرا بھائیو دوستو ایسا نہ ہو۔ آپ اپنے عمل سے بتلائے کہ ہم اس نبی کی امتی ہے، ہم اس عظیم نبی کی امتی ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہے۔ وہ عظیم نبی آپ کے لیے دنوں کو رویا، رات کو رویا اور ہر وقت اپنی امت کی فکر تھی کہ میری امت کامیاب کس طرح ہو۔